بلند نعرہ صلوات خداوند علی اعلیٰ اپنی
وجہ سے اس دور میں کروڑوں کی تعداد میں ہے اور 1400 سال سے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے اتنی امتیں آئیں کہ حضرت موسیٰ کی تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے بھی لوگ متحد تھے, کلمہ پڑھتے رہے, توحید تھی. اور آج اہم ترین مسئلہ ملت اسلامیہ کا توحید ہے. ہمارا عقیدہ توحید پر ہے اور امت مرحومہ بھی اسی بات پر متفق ہے کہ اللہ کو مانو, کلمہ پڑھو, اس کی گردانیوں کی گواہی دو. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن بہت غلط بات یہ ہے قرآن مجید کی کچھ آئے کلمہ میں لکھا ہوا شہد اللہ ان اللہ لا الہ الا الملائکۃ یؤمنون بالامر علم الذین آمنوا بالقسط. اور وہ صاحبان علم جو عدالت پر قائم ہے وہ توحید پر گواہی دے رہے ہیں. اس لیے تو پہلی بات یہ عدالت کے اعلیٰ میں موجود ہے. کسی عدالت میں کسی مقدمے کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہی دینے والا قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے, ہوش و ہوا صحیح ہے کہ نہیں ہے, کردار صحیح ہے کہ نہیں ہے, ان واقعات کا علم رکھتا ہے کہ نہیں ہے. ظاہر کی گواہی آج کل کی عدالت میں بھی قبول نہیں کی جاتی. تو توحید کے لیے, توحید کی گواہی کے لیے رب العزت نے گواہی دی کہ میں جتنا ہوں مجھ کو مانو نہ کرنا, اپنی احدیت کی گواہی دی اور ملائکہ بھی دے رہے ہیں. لیکن بندگان خدا نے عام بندوں کی گواہی صاحبان علم کی گواہی چاہیے, ظاہروں کی گواہی نہیں. ظاہر کبھی کوئی گواہی نہیں, وہ رب العزت قبول نہیں. اور پھر علم کے ساتھ عدالت آمن بالقسط, علم بھی ہو اور عدالت بھی ہو, یہ دونوں باتیں ہوں تو وہ خدا کی پہچانیت پر گواہی دیں گے. صاحب علم یہ اہم ہے ایمان میں رکن ہمارا کہ ایمان کا دارمدار علم پر, اور ہم علم سے وابستہ ہیں. اسلام جہل کا نام نہیں, علم کا نام ہے. اسلام نجاست کا نام نہیں, طہارت کا نام ہے. اسلام ظلمت کا نام نہیں, نور کا نام ہے. اسلام حیوانیت کا نام نہیں, انسانیت کا نام ہے. انسان بہیمیت کا نام نہیں, ملکوتیت کا نام ہے. اسلام ظلم کا نام نہیں, عدل کا نام ہے. اسلام بالکل وجود کا نہیں, تقویٰ کا نام ہے. اسلام رضائل انسانی کا نہیں, عصمت کا نام ہے. انسان بہیمیت کا نہیں, ولایت کا نام ہے. اسلام نبوت و ولایت کی اعلیٰ صفت کا نام اسلام ہے. اللہ کے سوا کسی
کو شریک نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ. یہاں پر تو سمجھ میں آئے گا. بنا جب تک جو تم اپنے میں سے کسی کو اپنا رب نہ بناؤ. رب نہ بناؤ، رب تو خالق ہے. تم نہ بناؤ. رب کے معنی عربی میں ڈکشنری میں رب کے معنی مالک، رب کے معنی صاحب، رب کے معنی باس، رب کے معنی اتھارٹی، رب کے معنی مالک، کسی چیز کا مالک. تو کسی کو اپنا رب نہ بناؤ، یعنی تم اپنے میں سے کسی کو اپنا مالک نہ بناؤ، اپنے اختیارات کسی اور کو نہ دو. یہ تمہارا ہمارا علم ہے. بنانے والا وہ ہے، تم نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کو ماننا اور اس کا کسی کو شریک نہ کرنا. اور وہاں توحید کی گواہی اور رب العزت دے رہا ہے، ملائکہ دے رہے، وہ صاحبان علم دے رہے جو عدالت کرتا ہے. ہم اسلام کے دائرے میں ہوتے ہوئے اللہ کا کرم ہے جو متعصب نہیں ہے. تعصب کا مخلوقی دلیل ہے. ہم تعصب کے نہیں، تعقل کے پابند ہیں. ہر چیز کی بنیاد عقل پر ہے. عقل پر ہے. قرآن عقل کی طرف دعوت دیتا ہے، جہل کی طرف نہیں. تو ہر شے کا فیصلہ عقلی سے ہونا چاہیے. ہم اسلام کے رکھتے ہوئے کسی غیر مذہب کے عالم کا انکار نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہمارے مسلمانوں میں ملت اسلامیہ کے مجاہدین بڑے اچھے اچھے مسلمان، نمازی پرہیزگار، ماشاءاللہ خوش شکل راستوں پر عبادت کرتے ہوئے، طہارت کرتے ہوئے مختلف کیفیتوں میں آپ نے دیکھا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے کسی غیر مسلم عالم یا دانشور کی تو کبھی کسی کافر، ہم کافر کی بات مانتے نہیں. آپ کافر کی بات نہیں مانتے تو پھر کافر کی حقیقت کو چھوڑ دیں. کافر کی عجیب غلط ہے. تو جو مائیکروفون کافر نے بنایا ہے مسلمان نے، یہ لائٹ، یہ الیکٹریسٹی جو آپ کے پاس ہے ایڈیسن نے ایجاد کی، آپ نے نہیں. یہ سارے مسائل جتنے آپ پر ہیں اور یہ آپ کے بعد یہ رفتار جو آپ کا ہے یہ پتہ ہی باہر کا ہے، آپ کا نہیں. یہ مشینری باہر کی آپ کی نہیں. تو آپ ایک شے مسلم کا انکار نہیں کر سکتے. کسی چیز میں ہم کہتے کہ یہ یورپ کا فلسفہ ہے، یہ مغرب کا فلسفہ ہے، آپ یہ کہنے کے لیے کافر کی باتیں نہیں. کافر کی بات سنو. ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ کافر نے کہا، یہ مخالف نے کہا، بلکہ ہم اتنے ایمان میں مستحکم ہیں کہ جس چیز کو ہم منوانا چاہتے ہیں، جس چیز کو ہم منوانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مخالفین کے قول کو بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم کو یقین ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام بلند ہے کہ دشمن بھی اس کی عظمت کا انکار نہیں کرتا. تو تعصب نہیں، تعقل ہے. اب یہاں اس آیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں. کوئی یہ کہے کہ توحید پر گواہی کیا یورپ کے علماء دیتے ہیں، کیا چین اور ہندوستان کے عظیم فلسفی جو ماقبل تاریخ تھے کیا وہ موحد تھے، کیا یونان کے فلسفی موحد تھے؟ اس کا جواب آسانی کے ساتھ میں دے سکتا ہوں، اپنی گئے. ہم ان کے علم کا انکار نہیں کرتے. نہ یونان کے فلسفے کا انکار ہے، نہ ہندوستان کے قدیم فلسفی اور چین کے قدیم فلسفیوں کا انکار ہے. نہیں، ہم سب کے علم و ہنر کو تسلیم کرتے ہیں، اپنا مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انکار کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن میں یہ شرط نہیں رکھی کہ تنہا فقط علم ہو تو موحد ہے. نہیں، علم کے ساتھ عدالت بھی ہو. عدالت بھی ہو. اگر عدل ہے تو توحید کی گواہی ہے، اور عدل ہی نہیں ہے تو توحید کی گواہی نہیں. اگر شرط عدالت نہ ہو تو علم بھی نہ بدلائیے. علم میں ابلیس سے بڑھ کر عالم کون تھا؟ ابلیس کا
علم ہے لیکن عدالت نہیں ہے. تو اب یہاں پر شرط عدل ہے، شرط عدل ہے. تو ہم مانتے ہیں یونان کا فلسفہ بہت ترقی یافتہ فلسفہ تھا، اپنے دور میں انہوں نے بڑی خدمتیں انجام دی، لیکن وہ موحد نہیں تھے. اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی کہ شہادت عدالت پر عادل دے گا، قاتل نہیں دے سکتا، قاتل نہیں دے گا. تو اس لیے اب ہم تھوڑا سا نقشہ کیجیے. کیا یونان کے بڑے بڑے فلسفی جن کے علم کو ہم مانتے ہیں یہ سارے کے سارے عادل تھے؟ نہیں. ارسطو، ایرسٹوٹل جو جمہوریت کا بانی ہے، افلاطون جو جمہوریت کا بانی ہے، ارسطو جو جدید فکر کا معلم ہے، معلم بشریت کہا جاتا ہے. اگر اس کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ ہم بیان کریں تو وہ معلوم ہوگا کہ محفل میں بیان نہیں کر سکتے، محفل میں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے دوسرے فلسفہ کوئی ہو، ہم ان کی نجی زندگی کا کوئی گفتگو نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ وہ عالم ہے، عالم نہیں. اگر عدالت ہو تو پھر توحید کی ہے. نہ صرف یونان کے فلسفیوں میں، مسلمان فلسفیوں میں ابو اسحاق تلمیذ محمد بن سلمان ابو فارابی، ابو علی سینا، کتنے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، لیکن علماء نے تکفیر کر دی. تکفیر یہ فلسفے سے خدا نہیں مل سکتا. اس فلسفے سے یونان کا فلسفہ ہو یا ابو علی سینا کا فلسفہ ہو، توحید کو پہچانا نہیں جا سکتا. شرط عدالت ہے علم کے ساتھ. میری بنیادی دوسروں کو خوش ہے انشاءاللہ نتیجے کا آپ منظور ہوں گے. تو یہاں عدل نہیں. اس کے بعد یورپ کے فلسفے کا آغاز ہوا. ڈیوڈ ہیوم بہت فلسفہ ہے، اور ڈانٹے مسیحی فلسفی جس نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کہا، وہ کی جگہ فلسفہ ہے، تھنکر ہے، ہیوم ہے، اور دوسرے فلسفہ جو ہے. حتیٰ یہ کہ ہمارے زمانے میں برٹن رسل ہیومنزم چلتا ہے، انسانیت کا عام تو ہم کا فلسفی تھا ہمارے دور کا، ہم نے جو تھا. لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں کہ محفل میں بیان کیا ہے. ان کی زندگی کو، ان کی زندگی کے کرنے کو بیان کیا ہے. بس اتنا ہی عرض کر دوں، ایرسٹوٹل یا ارسطو جو محمد بشریت کہلاتا ہے، اس کی زندگی کا ایک شعبہ علمی یہ ہے، وہ کہتا ہے حصول لذت، حصول لذت کی زندگی. ہاں وہ لذت جسمانی ہو یہ کسی اور طریقے سے انسان کو میسر ہو جائے، تو کوئی پابندی انسان کو حصول لذت پر عائد نہیں ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں صاحبان یہی کہہ دیا ہیں جو اس کی زندگی کا دار مدار لذت پر ہے، اور ہماری زندگی کا دار مدار عقبہ پر ہے، دنیا کی لذت پر نہیں ہے. تو جہاں لذت کی لذت ہوتی ہے وہاں عدالت نہیں ہوتی. جہاں کھانے پینے اور شہرت کے مسائل ہوں اور وہاں انسان اپنے نفس سے قابو نہیں پا سکتا. تو ان فلسفیوں کا ہم احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن توحید پر اور محنت کو ان کی جلالت اور ان کی شہادت مطلوب ہے. خداوند کے علی اعلیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو صاحب علم ہو اور عدالت ہر قائم ہے، عدالت ہر قائم ہے. خصوصی فرزند زہرا بلندر سلوا تو اتنا مقدمہ میں نے بتایا آپ کو ڈیٹیل میں، اس لیے کہ علم کا انکار نہیں ہے کسی کے علم کا انکار نہیں، عدل کا انکار ہے. عدل کا انکار بھی ضرور نہیں. اور ان لوگوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم عادل ہیں اور توحید کے لیے کیا ہوا کہ اللہ
شان مدعا جن کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں. اور یہاں پر گفتگو یہ نہیں ہے، گفتگو ہماری علم کی بنیاد پر ہے، یہاں ذہن کی کوئی گفتگو نہیں. اب یہ ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، انہوں نے کتاب توحید کی تھی، کتاب توحید کی تھی. تو ساتھی ہم توحید کروانے والے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید کو عقل سے سمجھیں، دلائل قرآن سے سمجھیں. انہوں نے کتاب توحید کی کرنا بات یہ ہے توحید کو مانو، اور جو مشرک ہو جائے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. روایت ہے حدیث اپنے سلسلے سے اس صحیح حدیث بیان کی کہ توحید کو مانو، خدا کو یکتائی کو مانو. اگر اس خدا کو شریک لگانے گے مشرک ہو جاؤ گے تو جہنم میں بھیجے جائیں گے. اگر یہ محمد نے جو بہار کی کتاب لے کر مسجد کے پاس یہودی کے پاس ہندو کے پاس جائیں کہ مسلمان ہو چاہیے، کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث محمد بن عبد الوہاب نے دین میں بیان کی ہے. تو وہ پہلے سوال کرے گا کہ اگر میں حدیث کو مانتا ہوتا تو یہودی کیوں رہتا؟ آپ ایسی بات کریں جو ہمارے لیے قابل قبول ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ماننے کیونکہ حدیث میں ہے، وہ حدیث کوئی نہیں مانتا. تو آپ دلیل ہے عقل کی، عقل کی دلیل. اور عقل کی دلیل کیا ہے؟ عقل کی دلیل دلالت عقلی. زمین آسمان کا مشاہدہ، کائنات کا مشاہدہ، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے اپنی نشانیاں زمین و آسمان میں پھیلا دی تاکہ تم آپ کو پہچانے. ہم نے نشانیاں دی اور پھر قرآن کی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے. اور یہی نہیں بلکہ مسلمان کا کام بھی یہ ہے کہ فکر سے کام لو، عقل سے کام لو. کی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الألباب. یہ رات کا دن گنا دن کا شب گنا، یہ ہماری نشانیاں ان کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان ذہن کے لیے نہیں، مجانین کے لیے نہیں. تو ہر چیز عقل کی بنیاد پر ہے. تو توحید عقل پر وہ صاحبان علم عدالت کے دوران کے لیے جو عالم ہوں. ہم یہاں پر تھوڑا سا میں اپنے ٹاپک سے ہٹتے ہوئے وضاحتی بیان کروں تاکہ آپ آسانی سے میرے موضوع کو سمجھیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی کی اتنی اہمیت ہے. ہمارے پاس لوگوں کو اکثر اعتراض ہے کہ نماز جماعت نہیں جاتے ہمارے نوجوان، ہر جگہ نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ نماز میں شرائط بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. طہارت لباس، طہارت مسجد، طہارت زمین کا تسلیم ہونا، اجازت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے کرتے ہیں اپنے امام جماعت کے لیے. قرآن نے فرمایا قوم کیا چیز ہے، قوم کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں. یہ سارے 2 رکعت کے امام، یہ 2 رکعت کے امام قوم کی امامت کو کیا پہچانیں گے. سچن یہ ہے کہ عام مسلمانوں میں یہ ہے کہ جو بھی بزرگ نظر آئے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھے. اب وہ کسی مارکیٹ سے نکلے، کسی بازار کے آگے جس حیثیت میں آئے، بزرگ کا چہرہ دیکھا کے پیچھے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول مانگے. یہاں تو صرف جائے لیکن مصر میں ماشاء اللہ وہاں پر اللہ کا بالکل صاف صاف کھڑے ہوئے سور کے ساتھ نماز جماعت ہو گئی. یہ مصر میں ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاس دشواری یہ ہے کہ عادل ہو، نماز عادل ہو. عادل کے معنی کیا ہے؟ ایک عادل ہے محترم دوست میرے پرانے معنی جو عدلیہ سے تعلق ہے، ان کی عدالت میں یہ ہے کہ قانون مملکت کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ عادل ہے. لیکن ہمارے پاس عادل وہ ہے کہ جو شرعاً عادل ہو. شرعاً عادل ہے یعنی اپنے کمرے میں تنہائی میں تاریکی کے عالم میں بھی گناہ نہ کرے. اگر خود کا عالم ہے، ہر طرح کی غذا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی ہو، لیکن مارے سیاح کا کیا ہے، آگ نہ لگا، وہ مومن ہے. لیکن یہ سب حکومت کے قوانین میں نہیں ہے. عدالت ہے. عدالت پیش نماز کے لیے، امام جماعت کے لیے عدالت ہے. عدالت کیسی؟ پہلے تو یہ عادل کے امام جماعت کی شرائط میں صحیح ہو، تجویز صحیح ہو،
برس ہزاروں برس کے بعد انتظار کے بعد اللہ نے کسی کو بھیجا. وہ آنے والا آیا, آنکھیں کھول کے دیکھا, اچھا گھر میرے رکھا, گھر میرے رکھا, ولادت کا میری اور دشمن میرے یہاں پر, دشمن سارے میرے یہاں پر. تو اس نے انتظام کر لیا, مہلت ہونے دو, ابھی تم سب کا بتایا کرتا ہوں, تم سب کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ انتظام کیا آنے والا. لیکن یہ چیز ایک معجزہ ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ نے کبھی بھی کفر اختیار ہی نہیں کیا, کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا, کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور یہی وہ شہادت ہے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بچپن میں ایمان آنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن یہ مورخین کا بیان ہے کہ بچے سے برقرار کیا گیا رکھتے سب سے پہلے ایمان لانے والوں نے انسان نام ہے. یہ محرت کی نظام ہے نا, ایمان کی نظام یہ ہے کہ خدا نے اسلام لانے کے لیے نہیں نکالا کہ کب اسلام لائے کب نہیں لائے. یہ آپ تقسیم کر رہے ہیں کب لائے, کون لائے, کیسے لائے, کیوں کر لائے نہیں. علی کو خدا نے اپنے گھر بھیجا, گھر بھیجا اور نبی سے کہا جائے کہ استغفار کرو. نبوت پڑھ کے استغفار کیا, اس لیے کہ علی ایک فرد کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ خود علی اسلام بن کے آئے, اسلام بن کے آئے. تو نبی نے اسلام سے پڑھ کے استغفار کیا. ہاں گواہی کا انتظام ہو گیا, اسلام آ گیا. اسلام کو اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تو بچے نے بھائی کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے یہ بتایا کہ میں بھی مسلمان, تم بھی مسلمان. اسلام کی ابتدا ہوئی, توحید کی ابتدا ہوئی اور علی کی ولادت ہوئی. محمد آل محمد صلی اب میں اپنے موضوع پر یہ تو فضیلت جو آپ رات سنتے رہتے ہیں جس سے آپ رات کو سنتی ہے, لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلسفے سے تو خدا نہیں پہچانا جا سکتا. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے فقیر, بہت بڑے بڑے فقہا اسلام میں, ہمارے ملت اسلامیہ میں امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل, اور حدیث میں امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام نسائی ہیں, اور علم کلام میں امام غزالی ہیں, خواجہ نصیرالدین ہیں. یہ ساری بڑی شخصیتیں ہیں, لیکن توحید کو کون ثابت کرے یہ ایسا ہم پرابلم ہے. کیونکہ نا لوگ یہ بہت آسان ہے, پہلے جو ہاتھ اٹھا کر رکھ یہ ہے گناہ, جو رکھ یہ ہے گناہ, ایک دوسرے کا فتوا دے دینا بہت آسان, بہت آسان ہے. یا یہ کہہ دیں کہ یہ صحابی پہلے مسلمان ہو, یہ صحابی بعد میں مسلمان ہو. تاریخی موضوع خدا کو ثابت کرنا ہے, وہ بہت وشواس. جس چیز کو ہم مانتے ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان لکھتے ہیں, اس کو اپنی دلائل سے کیسے ثابت کریں گے, خدا کو کیسے ثابت کریں گے. نہ فلسفی ثابت کر سکے, نہ محدثین کا کام ہے, نہ فقہا کا کام. فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ کا کام مسائل بیان کرنا. رسول اللہ نے یہ مسئلہ یہ کہا کہ طہارت کا باب ہے, یہ نماز کا باب ہے, یہ قضاء و قدر کا باب ہے, فلاں کا باب ہے. محدثین کا کام یہ کہ احادیث کو نقل کرنا. علم رجال کا کام یہ ہے علماء کے حالات کو نقل کرنا. اسی طریقے سے تعلیم کا ہے بات یہ کہ کون سا خلیفہ ہوا, کون سا بادشاہ ہوا, کون سا پیدا ہوا. لیکن خدا کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ فقط علم کلام. لیکن علم کلام کی
تو ہم کو کوئی ثابت نہیں کر سکا یہاں پر. تو اب یہاں حیرانی رہ گئی کہ جب توحید ثابت ہوئی تو آگے رات کو بیٹھ کر یہاں رونا آنسو بہانا سبنا کسی کے لیے نام لینا کسی کے لیے نعرے لگانا کسی کا ذکر کرنا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. آپ کو بڑی کیسے معلوم کہ اتنے بڑی بڑی تقریریں وہی سینا جیسا گمراہ تو ہم کیا وہی سینا سے پڑ گئے. اب یہاں پر یہ ایک طریق اور بہت ہی دلچسپ ہے. اب آپ اسے سنیں یہ کتنی طویل بحث فقط اس پوائنٹ کے لیے اس موضوع کے لیے ہی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ شرط کا آواز بلند کروا
नबी ने जिसके हुक्म से कहा क्या कहा, यहाँ पे क्यों कहा ये नबी ने, अगर किसी बंदे को पुकारना बेहतर है तो रसूल जाने या जिब्राइल जाने, रसूल जाने या जिब्राइल जाने। जिब्राइल ने आगे कहा कि बुला लो उसी को, अल्लाह को तो रोटी पुकारता नहीं है, अल्लाह को नहीं, उसी को बुलाओ, उसी को बुलाओ। अब कान में तो क्या किया, आप जाने को क्या कहा, किसको बुलाओ, नाव अलीन मत
کہ جب یہ جاننا چاہتے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو یہ پہچان لیتے تھے جو علی سے محبت کر رہا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے دشمنی کر رہا ہے وہ منافق ہے۔ تو یہ ملان ہمارا نہیں، صحابہ نے رکھ دیا کہ مومن کی مثال پہچان ہی یہ ہے کہ علی سے محبت کرے تو مومن، علی سے دشمنی کرے تو منافق۔ جو صحابہ کا طریقہ ہم انہیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر مہینے سے، ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر راستے میں علی 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 پکار کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مومن کدھر ہے، منافق کدھر ہے۔ کوئی شک تے کوئی گمان نہیں، ہمارے نانے دیا کسی دا نہیں نانا، ہماری ماں جی کسی دی ماں بھی نہیں، تو کبھی شرے جتا نہیں، اگر نہیں ہونا پیچھے نہ ہونا، اگر ہون کا کوئی مکان نہیں۔ ایمان کی علامت ہے، جماعت کی بات نہیں، ہم کو اسلام کی بات ہے۔ توحید کو اب سے توحید کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں، توحید کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں۔ یہ مجمع تو بالکل ہی مجھے سمجھ نہیں کر رہا ہے کہ میں اس قدر کا بیان ہوں کہ میں بیان نہیں کر سک رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں آپس میں تباہی کو نہیں۔ کفر کی بات
گے غدیری جام لیتا اسی سے ان کی محفل میں غدیری جام لیتا ہوں جس نے قرآن دیا اس نے غدیر کا قربان دیا غدیر نے سیراب کر دیا اسی سے ان کی محفل میں غدیری جام لیتا ہوں شہید کی زندگی کی مشکلوں میں کمی کتنا ہے شہید ان زندگی کی مشکلوں میں دم بھی کتنا ہے ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام سفر آ رہا ہے سفر کی کبھی کہانی
मदीने का दरवाजे शाम से नजदीक हो रहा है। जाते हुए हुसैन ने बहन से कहा, बहन ज़ैनब, इस काफिले को मदीने से हमने करबला तक पहुंचाया। बहन, अब इस काफिले को करबला से कूफा ले जाना, कूफे से शाम जाना। बहन, शाम के दरबार में जाना। बहन, जब शाम के खैर से छूट के मदीना जाना तो नाना को मेरा सलाम करना। नाना बहुत याद आया उसको, नाना बहुत याद आया उसको। भाई ने सलाम कहा, हुसैन गए, मीरे कारवां गया। अब इस काफिले को कूफे के बाजार में ले जाए, अब इस काफिले को शाम के दरबार में ले जाए। अली की बेटी कितना सब्र करे, फातिमा की बेटी कितना सब्र, वाक़े का गला हुक्म दिया। हमारे साथ में तुम तमाम बीवियों को, अहले हरम को, औलाद रसूल को अपील करने जा रहा है, खैर किया जाए। रस्सियों से शहजादियों के बाजुओं में रस्सी डाली गई, रस्सियां डाली गई। शहजादियों के सिरों पे चादर नहीं थी। आने रसूल ये मरना चादर थे, सिरों पे चादरें नहीं थी। ऊँट लाए गए, ऊँटों पे हुक्म दिया गया, कैदी सवार हो जाए, कैदी सवार हो जाए। कैदी सवार होने लगे, कैदी सवार होने लगे, ऊँटों पर सवार होने लगे। ऐसे में ज़ैनब आगे बढ़ी, याद आया तो मदीने से चल रहे थे, अब्बास अलंदाज इंतजाम कर रहे थे, अली उमर देश थे, वही आशिक के नौजवान इंतजाम कर रहे थे। मदीना था, असहाबे नबी थे, नबी के जानसार सारे मौजूद थे। किस धूम से यह काफिला निकला था। जब कोई सवारी आती थी तो शहजादियों के साथ नौजवान बनी हासिल होते थे। महमिल के पर्दों का इंतजाम किया जाता था, शहजादियों को बड़े ध्यान से सवार किया जाता था। ना मगर दूर हट जाए, अल्लाह आ रहे हैं, आए रसूल आ रहे हैं। बार निकाली जाती थी उस कैफियत में जो काफिला मदीने से चला। अब आए अब्बास नहीं है, अली अकबर नहीं है, आम मोहम्मद नहीं है, तन्हा गया। हर एक बीवी को दिलासा देती है ज़ैनब, हर एक बच्चे को दिलासा देती है ज़ैनब। ये थारू में रहना, अली अकबर नहीं है। अभी न घबराओ, अभी ज़ैनब जिंदा है, अभी की बेटी जिंदा है। उन्हें रहना दिलासा दिया, उन्हें बात से देखा, उन्हें बात तुम्हारी गोदी उजड़ गई, खिदमत के लिए लेकर ज़ैनब हाजिर है, अभी ज़ैनब हाजिर है। छोटी सी बच्ची को देखा, जिसके कानों से लहू बह रहा था। सकीना, मेरे पास आ जाओ दीदी, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बाबा नहीं है। अरे बेटा, खुदी मौजूद है। बच्ची को दिलासा दिया, बच्चों को दिलासा दिया, सैयद साजिदीन को सहारा दिया, सैयद साजिदीन को बेटा खुदी ने सवार किया, शुक्र में सवार किया। हमारे बीमार माँ, जिसके गले में पाओ, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बेटा माँ खुदी ने सहारा दिया, सवार किया। जब सब सवार हो चुके, अब तन्हा रहेगा, अब तन्हा रहेगा। फातिमा की
की सवारी जा रही है, लुटा हुआ काफिला मदीने का करबला को चल रहा
بیٹا ذرا سامنے سے ہٹنا.